ویسے تو دولت کمانے کے سینکڑوں ہزاروں طریقے ہیں، لیکن اس دنیا میں آج بھی ایسے مرد موجود ہیں جو اپنی کمائی عورتوں سے کرتے ہیں۔ پر میرا شوہر تو ایسا تھا جس نے میرے پانچ پن کو ہی اپنی دولت کا ذریعہ بنا لیا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ میری کہانی سن کر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، اور اس کہانی کے بعد سب عورتوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ زندگی میں اولاد کتنا ضروری ہے، کیونکہ اولاد کے بغیر عورت نامکمل اور ادھوری ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اماں مجھے سجا سنوار کر نئی نئی محفلوں میں بھیجا اس لیے کرتی تھیں تاکہ کوئی مجھے پسند کر لے اور میرے رشتہ مانگ لے۔ میں بھی اب اس بات سے واقف ہو گئی تھی کہ میری جوانی میں مجھے اماں پر بوجھ نہیں بننا، میں صرف اور صرف شادی کر کے اپنے گھر کی ہونا چاہتی تھی۔ سو اماں جو کہتی میں وہی کرتی تھی۔ آج بھی میں شام ہوتے ہی اچھے سے کپڑے پہن کر اپنی ہر محفل میلاد پر چلی گئی۔ یہاں پر کچھ آدمی بھی آئے تھے، جبکہ ایک عورت بھی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ امیر گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اپنے تجربے سے میں یہ تو سیکھ چکی تھی کہ امیر عورتوں کے ارد گرد رہنا، ان کی خوشامد کرنا کافی اچھے رشتے لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ سو ایک عورت جو کہ کافی خوبصورت گلابی رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی، اس کی وضاحت بتا رہی تھی کہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تم کیا کرتی ہو؟ عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میں 20 سال کی ہوں۔ بولی، تمہاری تو عمر شادی کی ہے، ماں نے کوئی رشتہ دیکھا ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عورت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بولی کہ بس بیٹی، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی مجھے یہاں مل گئی۔ اب تو میں تم کو ایک پل یہاں رکنے نہ دوں گی، کل ہی آؤں گی تمہارا رشتہ مانگنے۔ اس عورت کی دوستانہ فطرت دیکھ کر میں خوش بھی ہوئی اور حیران بھی کہ پہلی ہی ملاقات میں اتنا بے تکلف کون ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات اماں کو آ کر بتا دی تو اماں بولیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اگر وہ اچھے گھرانے کی ہوئیں تو ان کو میں فوراً ہی تیرا رشتہ دے دوں گی، پھر تجھے بھی روز روز تیار ہو کر ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ گھر بیٹھے بٹھائے ہی تمہاری دعوتیں کی جائیں گی۔ میں اس بات پر ہنس پڑی۔ اگلے دن وہ عورت واقعی ہمارے گھر پتہ پوچھتی پاچھتی آ گئی۔ اس نے آ کر میرے بارے میں اماں سے کہا۔ اماں نے کہا کہ میری بیٹی پہلے ہی مجھے یہ سب بتا چکی ہے۔ عورت کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ بولی کہ آپ کی بیٹی تو کافی ماڈرن ہے، ہماری طرح ہی ہے مطلب۔ اس نے بات بدل دی اور ہنسنے لگی۔ اماں بھی اس بات پر مسکرا پڑیں۔ یوں میرا رشتہ مختصر سی تردد کے بعد طے کر دیا گیا اور میری شادی عثمان سے ہو گئی۔ عثمان ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں عثمان کے ساتھ ساری زندگی خوش ہی رہوں گی، پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس وقت نظر نہیں آتی، کیونکہ محبت میں انسان دوسرے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور بہت قریب سے بھی دیکھنے پر کچھ صاف دکھائی اور سنائی نہیں دیتا۔ شادی کی رات میرے شوہر نے میری اتنی تعریفیں کیں کہ میں خود کو آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پر عجیب بات تو یہ تھی کہ میرا شوہر میرے کمرے میں زیادہ دیر رکا نہیں۔ بولا کہ میں اپنی اماں سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ تم تو جانتی ہو آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اسی رات سے تو ماؤں کو ڈر لگتا ہے کہ بیٹا ہمیشہ کے لیے بہو کا ہو جائے گا، پھر ان کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اب بے شک اماں سے مل آئیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ میرا شوہر جائے گا، اپنی ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھے گا، بات کرے گا، پھر واپس آ جائے گا، پر ایسا رات کے 2 بج گئے، میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ یہ سردی کے دن تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اب اگر وہ ستمگر نہ آیا تو مجھے ساری رات کمرے میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ مجھے دوسرے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھ لیتی ہوں آخر کیا ماجرا ہے، ویسے بھی اس گھر میں دلہن ہوں، ابھی تک شوہر کمرے میں نہیں آیا، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ جیسے ہی میں نے قدم دوسری طرف بڑھائے تو راہداری میں آوازیں مزید اونچی ہو گئی تھیں۔ میں دھیان سے سننے لگی تو یہ میرے شوہر ہی کی آواز تھی جو شاید اپنی ماں سے الجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کے قریب جا کر وہ آوازیں سنتی، وہ کمرے کا دروازہ کھلا جہاں پر میرا شوہر گیا تھا اور کمرے سے وہ باہر نکل آئے، مجھے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور بولے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے تو تمہیں کمرے میں بٹھایا تھا۔ جی مگر آپ کو کافی دیر ہو گئی تھی تو میں ڈر کر باہر آ گئی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تم اس گھر میں نئی آئی ہو، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ کوئی بھوت بنگلہ ہے۔ یہاں پر کوئی نہیں ہوتا سوائے میری ماں کے اور میری بہنوں کے۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا، پر مجھے عجیب لگ رہا تھا، رات کے 2 بجے دروازہ کھول کر آپ کمرے سے باہر چلے گئے۔ بولے کہ تم تو ابھی سے گلے شکوے کرنے لگی ہو، خدا جانے تمہارا کیا ہوگا۔ ایسے گلے شکوے کرنے والی عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔
اپنے شوہر کا اتنا سخت رویہ دیکھ کر میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر میں کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے مشکوک لہجے میں پوچھا، تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں کیا؟ جی ہاں، بہت اچھے لگتے ہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں تو شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ تب میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، کیا تمہیں مجھے کھونے سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا مطلب؟ میں نے ڈر کر پوچھا۔ مطلب یہی کہ 2-3 سال بعد ہمارے بچے ہو جائیں گے، پھر تمہاری شکل و صورت کافی عجیب ہو جائے گی، یعنی کہ تم ایک بیوی کی بجائے ایک ماں بن کر سوچنے لگو گی۔ پھر کیا ہوگا تمہارا؟ پھر تو میں بھی تمہیں توجہ نہیں دوں گا۔ میرے شوہر کی بات سن کر میں رونے لگی۔ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہوں گی، اپنے رویے سے آپ کے دل میں جگہ بنا لوں گی، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بچوں کے بعد عورت بے ڈھنگی ہو جائے۔ میری تو کئی خالائیں ایسی ہیں جو 50 سال کی عمر میں بھی اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنائے رکھتی ہیں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کا مطلب کہ تمہارا خاندان بھی ٹھیک نہیں ہے کردار کے حوالے سے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا تھا۔ مطلب یہی کہ تمہاری خالاؤں کو بھی مردوں کو لبھانے کے خوب گر آتے ہیں، تو تم نے بھی ان سے سیکھ لیے ہوں گے۔ سچ بتاؤ، تمہاری کتنے لڑکوں؟ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شوہر کو خوش کرنا تو اسلام میں بھی اجازت ہے، اور بلکہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ میرے شوہر نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میرے خاندان پر طنز کرنے لگے۔ بہرحال وقت گزر جاتا ہے سو گزر گیا۔ صبح ہوئی تو میری نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے میری ساس نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں گئی تو وہ کچھ فکر مند لگ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، بیٹھو بیٹی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اور پھر بات کرنے سے پہلے انہوں نے کمرے کے سارے پردے گرا دیے۔ مجھے بڑے دھیان سے سنانے لگیں، بیٹی بات ایسی ہے، میرا بیٹا بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ مرد اولاد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ ضرور اپنی اولاد کے لیے آخری حد تک جا کر کوشش کرتا ہے۔ جی ماں جی، میں سمجھتی ہوں، پر ابھی تو شادی کو 1 ہی دن ہوا ہے، اللہ اولاد کی خوشی بھی دے دے گا۔ میری بات سن کر میری ساس ہنس پڑی۔ ارے پگلی، ایسے تو تھوڑی نہ ہوتا ہے، ہمیں اولاد کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ویسے تو تم دونوں کا رشتہ ہو گیا، لیکن صرف رشتے سے اولاد نہیں ہوتی۔ میں تمہیں کچھ دعائیں دینا چاہتی ہوں، وہ دوائیں اگر تم کھا لوگی تو تمہارے ہاں اولاد جلدی پیدا ہوگی۔ میں اپنی ساس کی اس تیزی پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی؟ ابھی تو ہماری شادی ہی ہوئی ہے۔ میری ساس بولی کہ نہیں، مجھے جلدی ہی اولاد چاہیے ہوگی، ورنہ ہمارے خاندان والے بہت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر میری ساس نے مجھے کالے رنگ کی شیشی میں سے کچھ گولیاں نکال کر دیں اور بولیں، یہ تم صبح شام اپنے کھانے کے ساتھ کھاتی رہنا، اس سے نہ صرف تمہاری صحت بہتر ہوگی بلکہ تمہارا بانجھ پن بھی ختم ہو جائے گا۔ میں ساس پر حیران تھی اور بولی، اماں جی، میں ابھی بانجھ نہیں ہوں، میری شادی کو 1 ہی دن ہوا ہے، آپ مجھے گولی کھانے کا کہہ رہی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس ناراض ہو گئی۔ تو کیا ہوا، ہمیں اولاد جلدی چاہیے، تم یہ گولی کھاؤ گی تبھی تمہیں اولاد ہوگی، ورنہ تو ہم ساری زندگی ترستے ہی رہیں گے۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر چپ چاپ وہ گولی لے کر ان کے کمرے سے چلی گئی۔ اس گولی کے اوپر کسی بھی قسم کی معلومات نہیں تھی، وہ انہوں نے صرف شیشی سے نکال کر دی تھیں۔ میں نے گولیاں ایک کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیں، سوچ لیا کہ یہ میں صبح شام دودھ کے ساتھ کھا ہی لوں گی۔ پر مسئلہ تو یہ تھا کہ کہیں ان دوائیوں کی وجہ سے مجھے اور کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ ابھی شادی کے 2-3 دن بعد ہی اگر میں دوائیں گولیاں کھانا شروع کر دوں، خدا جانے اس کا میری صحت پر اثر کیا ہوگا۔ میری والدہ نے تو ہمیشہ مجھے یہی بات کہی تھی کہ بیٹی، بلا ضرورت دوائی گولی نہیں کھانی، اس سے تمہاری صحت کو نقصان ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں والدہ سے جا کر ان گولیوں کے بارے میں پوچھوں گی، پر اگلے ہی دن ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ میری ساس سے ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ میری بھانجی ہے، مجھ سے ملنے آئے گی۔ تم ایسا کرو کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، تمہیں تو پتہ ہے نا گاؤں کے لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ لوگ سوچیں گے کہ ہم اپنی بہو کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ شہری لڑکیاں اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتیں، ان کی بات نہیں مانتیں، ان کی شکر گزار نہیں ہوتیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ماں جی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اچھے سے کپڑے پہنے، میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ تقریباً دوپہر کے 1-2 بجے وہ لڑکی آئی، مجھ سے ملی، بڑی خوش ہوئی، بولی کہ میں نے آپ کی تعریفیں سنی ہیں، آپ کی ساس ہمیشہ آپ کا ذکر کرتی تھیں کہ میں نے ایک ایسی لڑکی دیکھی ہے جو پورے خاندان کو مات دے گی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میری ساس نے میری بہت قدر کی ہے، پر آج پورا دن میری ساس خاموش ہی تھیں، اس لڑکی کے سامنے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ رات ہوئی تو میں کھانا کھا کر اپنے میں چلی گئی۔ ابھی تک میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا
تو سامنے وہی لڑکی جس کا نام آمنہ تھا کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، آمنہ رات کے اس وقت تم یہاں کیسے؟ بولی کہ مجھے خالہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سو جاؤں۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، گاؤں سے آئی ہوں، ہم گاؤں کے لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ بھلا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ رات کو کون آ کر وقت گزارتا ہے؟ مجھے برا بھی لگا، پر پھر میں نے سوچا ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی، مگر پھر بھی مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے ساتھ سوتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں بڑی سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، میں نے اٹھ کر نماز پڑھی، نفل ادا کیے اور پھر صوفے پر ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہ لڑکی کمرے سے جا چکی تھی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ میں ابھی بھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھے۔ میں باہر آ گئی، میں نے اپنی ساس سے بات چیت کی اور ان کے ساتھ ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی آ گئی، مجھ سے کہنے لگی، بھابھی آپ کو انسانوں سے نفرت ہے کیا؟ میں آپ کے ساتھ بستر پر سوئی تو آپ جا کر صوفے پر لیٹ گئیں، حالانکہ سردیاں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ آپ کو گھٹن ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں، مجھے کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو نا کہ ہر انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے، گاؤں میں بھی تو تم لوگ کھلی چارپائیوں پر الگ الگ سوتے ہوگے۔ اس نے تنزیہ سی ہنسی، میری طرف پھینکی اور وہاں سے چلی گئی۔ کہنے لگی کہ اپنا خیال رکھنا، کہیں تم بھی اکیلی نہ ہو جاؤ اور تمہیں یہ عادت ہمیشہ کے لیے ختم کرنا پڑے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی اور بہت ہی زیادہ بے سکونی بھی ہوئی، پر میں نے اس لڑکی کو جواب نہیں دیا۔ اب مجھے صرف اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میں نے ساس سے کہا، میں کچھ اچھا سا پکانا چاہتی ہوں تاکہ میرا شوہر آ کر کھائے تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ میری ساس نے بھی عجیب تیور دکھا کر کہا، تمہیں اسے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی ماں کے سامنے زیادہ بڑا مت بنو، میں اس کی ماں ہوں، بیٹا میرا ہے، وہ مجھ سے خوش ہو تو اچھا ہے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ بھلا ماں اور بیوی کا کیا مقابلہ؟ ایک مرد کے دل میں بیوی کی محبت الگ قسم کی ہوتی ہے اور ماں کی محبت الگ قسم کی۔ ماں کچھ نہ بھی کرے تو بیٹا اس سے محبت کرتا ہے، اور بیوی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ وہ واقعی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ بہرحال رات کافی ہو گئی تھی، میرا شوہر آج بھی نہیں آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو بولی، تو نے ہی اس گھر سے بھیجا ہوگا، میرا بیٹا تو کبھی بھی رات کو دیر سے گھر نہیں آتا تھا۔ میں اپنی گولیاں کھا کر سو گئی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، معمول کی طرح آج بھی وہ لڑکی میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوئی تھی، پر جب میں صبح اٹھی تو میری طبیعت عجیب سی تھی، میرا دل بوجھل ہو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی الٹی آ جائے گی۔ ابھی میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے بہو، لگتا ہے تمہاری طبیعت بوجھل ہے۔ مجھے معلوم ہوا جیسے میری ساس یہ پہلے سے جانتی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہے ماں جی، میری طبیعت واقعی بہت خراب ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ بولیں کہ مبارک ہو، لگتا ہے تمہارے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی، پر شوہر کے جانے کا دکھ بھی تھا کہ نہ جانے وہ کہاں ہے، اب تو تنہائی ہی میری ساتھی ہوگی۔ پر ایسا نہیں ہوا، شام تک میرا شوہر بھی آ گیا۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم امید سے ہو گئی ہوگی، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میری ساس نے میرا ٹیسٹ کروایا تو معلوم ہوا کہ میں امید سے نہیں ہوں، بلکہ مجھے معمولی گیس تھی اور یہ کسی غلط چیز کے کھانے سے ہوئی ہے۔ پھر میری ساس بولی کہ چلو گھر چلتے ہیں، ہمیں کافی دیر ہو گئی۔ وہ کافی زیادہ اداس تھیں۔ ہم لوگ گھر آئے، میرے شوہر کا بھی منہ لٹکا ہوا تھا۔ مجھے اس ماحول میں یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں، میں کچھ دن وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خوشی خوشی مان گئے۔ اگلے ہی دن مجھے میرے اماں ابا کے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میرا شوہر میرے ماں باپ سے ملا اور کافی باتیں بھی ہوئیں۔ میرے ابا نے کہا، بیٹے بس تم میری بیٹی کا خیال رکھو، میں کچھ عرصے میں اپنی زیادہ تر جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کی باتیں کھل گئیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر واپس گھر چلا گیا۔ میں ساری بات بتائی، کہا کہ میری ساس مجھ سے اچھا سلوک کرتی ہے، پر مجھے ابھی سے گولیاں کھانے کو دے دیں کہ اس سے بچہ ہوگا۔ اماں بولیں، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو وہ گولیاں کھاتی ہے جن کا تجھے پتہ ہی نہیں، تیری ساس تو ان پڑھ ہے، اسے کیا پتہ کہ کون سی دوائی کھانی چاہیے۔ اماں کی باتوں پر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اصل بات تو یہی تھی، پر معلوم نہیں کہ میری ساس کیا چاہتی تھیں، وہ مجھے کیوں ایسی دوائیں کھانے کو دے رہی تھیں جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، الٹا میری طبیعت بوجھل رہتی۔ میری ساس بولی کہ تم ایسا کرو، جا کر اپنے گھر سے وہ دوائیں لے آؤ، آج نازیہ نے بھی آنا ہے، تم تو جانتی ہو کہ نازیہ کتنی ماہر ڈاکٹر ہے، وہ کبھی کبھار ہی آتی ہے، آج لازمی جا کر وہ گولیاں لے آؤ۔
ایسا نہ ہو کہ پھر تم وہ گولیاں کھاتی رہو، تمہاری ساس تمہیں ضد کرے اور تمہیں کوئی نقصان ہو جائے۔ میں نے کہا ماں میں بھی واپس کیسے جاؤں، اور وہ بھی اتنے دور، آدھا گھنٹہ تو مجھے لگے گا۔ اماں کہنے لگیں اگر تم نہ گئیں کیا ہوگا؟ دوبارہ کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں گے تو وہ کیا پتہ بتائے نہ بتائے۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ ان گولیوں کی پرچی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، نادیہ اپنے گھر کی ہے، وہ بتا دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے شوہر کو فون کرنے لگی پر ان کا فون بند تھا، سو میں خود ہی گھر سے نکل گئی۔ میرا سسرال اتنا دور نہیں تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی میرا شوہر بھی گھر نہیں پہنچا ہوگا۔ میں نے جلدی سے ایک ٹیکسی کی اور فوراً اپنے سسرال پہنچی۔ میں نے دیکھا ابھی تک دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے گھر واپس آنے کے بعد دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں چپکے سے اندر آ گئی۔ میری ساس کی بھانجی کچن میں باتیں کر رہی تھی۔ اپنا نام سن کر میں چونک گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ کافی دیر سے شاید گپ شپ کر رہے تھے اور میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بولے کہ اس کو تو بس ہم نے گولی ایسی کھلا دی ہے کہ وہ ساری زندگی اولاد پیدا نہیں کر سکے گی۔ میری ساس اپنی بھانجی سے کہہ رہی تھیں کہ جب بہو اولاد پیدا نہیں کرے گی تو میں بہانہ بنا کر اس گھر میں تمہیں بیاہ کر لے آؤں گی۔ تم تو جانتی ہو اس کا بھائی تو کوئی ہے نہیں جو کہ ہمیں روک ٹوک کرے گا، اس کا باپ بھی مرنے کے قریب ہے، اپنی ساری جائیداد ہمارے نام کر دے گا، بس پھر میری بٹیا اس گھر پر راج کرے گی، ساری زندگی عیش کرے گی۔ میری ساس نے اپنی بھانجی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میرا شوہر بھی یہی باتیں کر رہا تھا۔ بس پھر مجھے گولی کی تفصیل جاننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں وہیں سے الٹے قدموں واپس پلٹی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری ساس اور میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف اتنی نفرت بھری ہے۔ میں نے اماں کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ اماں نے کہا کہ اگر ہم نے ان لوگوں پر الزام لگایا یا ان کو آئینہ دکھایا تو یہ غصے میں آ جائیں گے، اس سے اچھا ہے کہ تم اب اپنی ساس کی دی ہوئی گولیاں نہ کھاؤ، اور پھر شادی تو ہم نے تمہاری کر ہی دی ہے، طلاق بھی لیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اب میں تمہارے ابا جی کو کہوں گی کہ وہ دولت تمہارے نام کریں، نہ کہ تمہارے شوہر کے نام، اور تم خود بھی کاروبار سیکھ لو۔ میں نے اماں کی بات تو رکھ لی، پر میرا دل ہرگز نہیں مان رہا تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ رہوں جو مجھے بانجھ کرنے کی چکروں میں ہے تاکہ وہ امیر ہو سکے۔ میں نے اپنی ماں کی بات تو مان لی، اللہ نے مجھے اس کا صلہ بھی دیا اور مجھے اولاد سے نواز دیا۔ جب میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو میری ساس ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس کے سارے چالوں پر پانی پھر گیا تھا۔ اولاد کی پیدائش کے ساتھ ہی میرا شوہر بھی میرے ساتھ وفادار ہو گیا اور میری ساس کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال اللہ نے میری آنکھیں کھول دیں، سچ میرے سامنے لا دیا، ورنہ شاید میں اپنی ساس کی ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہتی اور اپنی اولاد پیدا نہ کر سکتی۔ اللہ ساسوں کے شر سے ہر بہو کو محفوظ